بہرحال جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جہاں پر کوئی دینی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے اور وہ پروگرام چلتا ہے، اچھے انداز سے چلتا ہے، اور وہ پروگرام چلتے چلتے جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پروگرام کی نگرانی فرما رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہے جو یہ خوشخبری سناتا ہے، اے دین کی محفل میں بیٹھنے والوں، اے اپنی نیند کو قربان کر کے دینی محفل کو سجانے والوں، اے اپنے بستروں کو چھوڑ کر درس یہاں جلسہ گاہ میں بیٹھنے والوں، جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس دین کی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس دین کے محفل میں بیٹھنے کے لیے۔ آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، بڑی بے حیائی ہے، افسوس کی بات ہے۔ اور اگر دوسرے پروگرام میں لوگ بھیڑ لگائیں گے لیکن دین کی باتیں سننے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ بہرحال اگر ایک آدمی بھی اس مجمع کا سن کر بات پر عمل کر گیا تو سمجھ جائیے کہ حافظ امتیاز صاحب کی محنت کام کر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس ایک بندے کے بدولت اس پورے مجمع کو معاف فرما دیا۔ یہ دینی محفل ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے فرشتے گشت کرتے ہیں، گھومتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اور علاقے علاقے گھومتے ہیں، جہاں کہیں ان کو دینی محفل نظر آتی ہے وہ فوراً ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اے ساتھیوں آ جاؤ، ہم جس محفل کو ڈھونڈ رہے تھے، جس مجمع کو ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں پر موجود ہے۔ وہ سارے فرشتے اس مجمع کو گھیر لیتے ہیں اور کوئی بعید نہیں ہے، ابھی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ اور جب وہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، جب وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے فرشتے بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں میں فلاں گاؤں گیا تھا، وہاں کچھ لوگ مختلف علاقوں سے آ کر آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا یہ تو بتاؤ وہ لوگ کیا مانگ رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے، مجھ سے کس چیز کی خواہش کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ آپ سے مغفرت طلب کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے اے فرشتے یہ بتاؤ وہ لوگ جو دینی محفل میں بیٹھے تھے انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ بولے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے تب تو اور بھی شوق میں وہ آپ سے جنت مانگتے، اور بھی شوق میں وہ جہنم سے پناہ مانگتے، اور بھی شوق میں جنت الفردوس مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہو، وہ مجمع والے مجھ سے جو کچھ بھی مانگیں گے میں سب کچھ ان کو عطا فرماؤں گا۔ مغفرت مانگیں گے میں ان کی مغفرت کر دوں گا، وہ بخشش چاہیں گے میں ان کی بخشش کر دوں گا، وہ مجھ سے جو بھی چاہیں گے میں ساری چیزیں ان کو عنایت فرما دوں گا۔ تو دینی محفل میں بیٹھنا یہ مذاق نہیں ہے، خوش نصیب لوگ ہی بیٹھتے ہیں۔ دینی محفل میں آپ لوگ اپنی آنکھوں کی نیند قربان کر کے بیٹھے ہیں تو کیا آپ لوگ نا امید ہیں؟ انشاءاللہ اس مجمع کی برکت سے ہماری اور آپ کی اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی سنوار دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، مجمع تو تھا لیکن میری نیت یہ ہے کہ ایک آدمی ہوگا میں ان کو پوری بات سناؤں گا، مجمع سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جو قائم کیے ہوئے ہیں نا ایمان والوں کی برکت سے کیے ہوئے ہیں۔ اگر
اس دنیا میں ایک بھی ایمان والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دنیا والوں کو کھلاتے اور پلاتے رہیں گے، اور جس دن اس دنیا میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ساری عمارتوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، ساری گاڑیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، پوری دنیا ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کھلاتے اور پلاتے رہیں گے۔ بہرحال میں اب آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف۔ اس سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس سے پہلے رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوا۔ چونکہ یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سیرت کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب اور ہم سبوں کے محسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، جو کردار تھے، جو افعال تھے، جو اخلاق حسنہ تھے، ان کے جو کارنامے تھے، ان کو پڑھنا اور دیکھنا اور اپنے اندر میں اتارنا، یہی تو اصل سیرت ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ گزرا، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا معراج کا سفر ہوا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھ لیا، وہاں جا کر جنت کو بھی دیکھ لیا، جہنم کو بھی دیکھ لیا، اور کس گناہ پر کون سی سزا اللہ کے یہاں ملنے والی ہے، وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھ لیا ہے، اور یہاں دنیا میں آ کر بتلا دیا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا تھا معراج کا، اس کی منظر کشی کر لوں، اور آپ لوگ غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولیے تاکہ بیدار مغزی کا ثبوت ہو، کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس لا کر لٹایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سینے کو چاک کیا جاتا ہے، اس سے دل نکالا جاتا ہے، قلب اطہر کو نکالنے کے بعد اس کے اندر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، اور دھونے کے بعد اس کے اندر نور و حکمت کو بھر دیا جاتا ہے۔ پھر اس قلب اطہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع فرماتے ہیں، اور سواری کیا ہوتی ہے؟ براق نامی ایک جانور ہے، اور وہ اتنی دور ایک قدم میں چلتا ہے، جہاں تک ہماری نگاہ کام کرے گی وہاں اس کا ایک قدم ہوگا۔ بتائیے وہ کیسا جانور ہوگا؟ اس جانور پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے ہیں، آسمان کے سفر پہ۔ سامنے بیت المقدس آتا ہے، مسجد اقصی، جہاں ابھی فلسطینی مجاہدین ان کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد مسجد اقصی کو فتح یاب فرمائے۔ بہرحال وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں سے نکل کر، یا جو آسمانوں پہ تھے وہ سارے وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ مسجد اقصی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان پڑھتے ہیں، اور سارے انبیاء کرام صف بندی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سوچتے ہیں کہ ہمارا امام کون بنے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی وہی موجود ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے انبیاء کرام موجود ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر مصلی پر آگے بڑھا دیتے ہیں کہ آج سارے انبیاء کے امام آپ ہوں گے، اور آپ کی امامت میں سارے انبیاء کرام نماز ادا کریں گے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، آج ہم انہی کے نام لیوا ہیں۔ بہرحال وہاں سے وہ چلتے ہیں، جب آسمان پہ پہنچتے ہیں ایک زینہ آتا ہے، اس پہ چڑھتے ہیں اور آسمان پہ جاتے ہیں تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، آخر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بہت سارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ بچے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھیل رہے ہیں یہ مسلمان کے وہ بچے ہیں جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، یہ بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں۔ جب کسی بچے کو ان کے والدین یاد آتے ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ بچہ آتا ہے اور خدا کی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ اس بچے کے والد کی طرح ہو جاتا ہے، وہ بچہ ان سے کھیل لیتا ہے، جب جی بھر جاتا ہے تو وہ بچوں کے لاٹ میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر پھر وہ بچے خوشی خوشی کھیلنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کام پر مامور ہے۔ بہرحال جب یہ ملاقات ہوتی ہے، آگے جو کہنے کا مقصد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ دیکھا۔ اس میں کیا کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، وہاں ہونے والے عذاب کو دیکھا، کسی نے کون سا گناہ کیا ان پر کون سا عذاب ہے، کون سی سزا مسلط ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب گناہوں کے بارے میں بتا دیا، کن کو کون سی سزا مل رہی ہے، وہ ساری میں ایک تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنتے جائیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے جائیے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ناخن تانبے کے ہیں، اس سے وہ اپنے سینے کو زور زور سے نوچ رہا ہے، پریشان ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، چلا رہا ہے، بلبلا رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سینے کو نوچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اے جبرائیل یہ تو بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ناخن سے اپنے سینے کو ہی نوچ رہے ہیں، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر اپنے بھائی کی چگلی کیا کرتے تھے، چگل خوری کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے۔ آج اس غیبت کی سزا یہ ہے کہ اپنے تانبے کے ناخن سے وہ اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ غیبت میں، چگل خوری میں ایک دم فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کا کیا کہنا، اگر 10 ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں تو غیبت ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے غیبت کی یہ سزا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قبر سے ہی سزا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک بڑے عالم نے ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ مدینہ المنورہ میں ایک شخص رہا کرتے تھے اور ایک بڑے صحابی تھے، ان کی دوستی ایک شخص سے ہوئی اور ان کے دوست تھے۔ مدینہ المنورہ جس کو ہم لوگ بہت بابرکت اور مبارک شہر سمجھتے ہیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو وہیں جینا اور وہیں مرنا نصیب فرمائے۔ بہرحال وہ واقعہ ہے، واقعہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے، ان کی بہن کی طبیعت خراب تھی، وہ طبیعت خراب ہوئی، وہ اپنی بہن کے دیدار کو گئے، اتفاق سے ان کی بہن کچھ دن بیمار رہی، پھر دنیا سے چلی گئی، انتقال کر گئی۔
اب یہ شخص جاتے ہیں، دونوں مل کے جا کے اپنی بہن کو دفنا دیتے ہیں۔ اتفاق سے جس شخص کی وہ بہن تھی، ان کی ایک تھیلی جس میں پیسے بھرے ہوئے تھے، ان کی قبر میں چھوٹ گئی وہ تھیلی۔ وہ جب باہر نکلتے ہیں، باہر آتے ہیں اور اپنی تھیلی ڈھونڈتے ہیں تو تھیلی نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ قبر میں چھوٹ گئی ہے وہ تھیلی جب وہ لینے کے لیے قبر کو کھودتے ہیں، دونوں دوست مل کر، ایک کی بہن تو قبر میں ہے اور ایک دوست قبر کو کھودنے میں ساتھ دے رہا ہے، انہوں نے تھیلی اٹھا لی وہاں سے، اور تھیلی اٹھانے کے بعد باہر نکلے تو ان کے بھائی نے کہا ذرا میں دیکھ لوں کہ میری بہن کس حالت میں قبر میں ہے۔ جب جا کے دیکھا، سوراخ سے دیکھا تو وہاں آگ کی لپٹیں مار رہی تھی، یعنی آگ کی عذاب میں وہ مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو آگ کے ذریعے سزا دے رہے تھے۔ وہ وہاں سے ڈرے ہانپتے کانپتے اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں، اے امی جان یہ تو بتاؤ میری بہن کے اندر کون سی خرابی تھی، کون سا گناہ وہ کیا کرتی تھی جس کی بدولت ان کے قبر میں نے عذاب دیکھا ہے، آگ کو دیکھا ہے، آخر کون سا گناہ کرتی تھی؟ ان کی والدہ نے بتایا ہاں تمہاری بہن میں ایک خرابی تھی۔ خرابی کیا تھی؟ وہ گاؤں سماج میں رہتی تھی اور دوسرے کے گھروں کی ٹٹیوں میں جا کے کان لگا کے سنتی تھی، اور یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں، یہ چغلیاں کیا کرتی تھی اور اسی حالت میں دنیا سے گئی ہے، اسی کی سزا اس کو قبر میں مل رہی ہے۔ تو چغل خوری کی یہ سزا ہے، اس لیے چغلی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کی برائی نہیں کرنی ہے، اپنے آپ کو غیبت سے، چغل خوری سے بچائے رکھنا ہے۔ بچائے رکھیں گے انشاءاللہ بچائے رکھنا ہے۔ بہرحال یہ چغل خور کی سزا یہ تھی کہ اپنے ناخن، تانبے کے ناخن سے وہ اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ اب دوسرا گناہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ باتیں اگر آپ غور سے سنیں گے تو عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ مجمع چھوٹا ہے لیکن بیدار ہے، انشاءاللہ یہ پیغام دور تر جائے گا۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا پیٹ ایک کمرے کے برابر ہے۔ یہ مکان دیکھتے ہیں آپ، جو مکان ہم لوگ بناتے ہیں اس کا کمرہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک شخص ہے اس کا پیٹ ایک کمرے کے برابر ہے، اور اس کے پیٹ میں سانپ ہے، اور اس کے پیٹ میں سانپ رینگ رہا ہے، اور وہ بیچارہ تکلیف میں پریشان ہے، بڑا پریشان ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک آدمی ہو، اس کا پیٹ ایک کمرے کے برابر ہو اور اس میں سانپ رینگ رہا ہو، اگر ہم یہاں سانپ دیکھیں گے تو ڈر لگ جائے گا، لیکن اگر پیٹ میں سانپ رینگے اور اس رینگنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، بڑا چلا رہا ہے، پریشان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ تو بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، اتنا بڑا پیٹ اور اس میں سانپ اور سانپ رینگ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کے سود کھایا کرتے تھے، اور سود کا مال کھانے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ان کا پیٹ بڑا کر دیا ہے اور اس میں سانپ رینگ رہا ہے، اور وہ پریشان ہے، چلا رہا ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو سود کھانے کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ آدمی دنیا میں تھوڑے دنوں کے مزہ کے لیے سود کھا رہا ہے، مالدار بننے کی خواہش میں سود کھا رہا ہے، دھڑلے سے کھا رہا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کا یہ حال ہے، وہ گروپ جوائن کرتی ہیں، اس میں سود چلتا ہے۔ ارے بھائی یہ دنیا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے گروپ کو چھوڑیے، اللہ کی عبادت میں رہیے، سوکھی روٹی کھائیے، لیکن جنت کے حقدار بن کے اس دنیا سے جائیے۔ سود کھانا
बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बुरी बात है। आज धड़ल्ले से सूद खाया जा रहा है। जिन्होंने सूद खा लिया, और हदीस शरीफ में आया है सूद का 1 रुपया ऐसा है जैसे कि एक आदमी अपनी माँ से नऊज़ुबिल्लाह 35 मरतबा मुंह काला कर रहा है। 1 रुपये सूद का, और वो 35 मरतबा नऊज़ुबिल्लाह ज़िना करने के मानिंद है। आज धड़ल्ले से सूद खाया जा रहा है। आखिर मुसलमानों, हमारी गैरत कहाँ चली गई? अगर अल्लाह ने ईमान दिया है तो सहाबा जैसा किरदार दिखाना होगा। सहाबा इकराम अपने बच्चों को रूई चटा के रखते थे, पानी पिला कर रखते थे, लेकिन गलत नहीं खाते थे, नाजायज़ नहीं खाते थे। आज हमारा मामला बुरा होता जा रहा है। आज हमारी इमारतें तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन डर और खौफ में जी रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का कौन सा फैसला आ जाएगा? हमारा घर कहीं हमसे नाउज़ुबिल्लाह छिन न जाए, पता नहीं कौन सा फैसला आ जाएगा। ये डर और खौफ क्यों आया है? हमारे बदअमालियों की वजह से आया है। वो 313 सहाबा इकराम थे, उन्होंने 1000 काफिरों को भगा दिया, कत्ल कर दिया और शिकस्त दे दिया, और वो सारे के सारे फतहयाब हो गए। क्यों? पेट पर पत्थर बांध के रहते थे, लेकिन सूद के चक्कर में नहीं पड़ते थे।